سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، یقین وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. ایک ہوتا ہے تصفیہ اور ایک ہوتا ہے تزکیہ. تصفیہ قلب کا ہوتا ہے اور تزکیہ نفس کا ہوتا ہے. تزکیہ نفس کا ہوتا ہے. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا حربی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے آج کل کے طلبہ کا حال یہ ہے، طلبہ کو مخاطب کر کے خاص طور سے کہتے تھے کہ نہ استاذ کی مانتے ہیں، نہ شیخ و مرشد کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں، مانتے ہیں تو نفس و شیطان کی مانتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے. جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، بس باطن کو یعنی نفس کو اچھا لگنا چاہیے، وہ کام کر گزریں گے. یہ حال ہو چکا ہے. حالانکہ نفس خوشی، نفس کو پامال کرنا، اس کے تقاضوں پر پیر رکھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ مطلوب ہے. یہ مطلوب. بہرحال انسان کے اندر ایک نفس ہے جو خواہش پسند ہے، جس کو خواہشات اچھی لگتی ہیں، خاص طور سے وہ ممنوعات جو اللہ اس کے رسول نے منع فرمائے جن چیزوں کو، ان کا کرنا، ان کا ارتکاب کرنا، ان کو اپنانا، ان کو سینے سے لگانا نفس کو اچھا لگتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کریں اور اپنے نفس کی ایسی اصلاح کریں کہ نفس اللہ تعالیٰ کا تابع ہو جائے، اللہ کے فرمان بردار ہو جائے، اور اس کی شرارتیں کچلی جائیں، اس کا سر کچلا جائے. تو اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے کچھ قربانی چاہیے. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ، خاص طور سے ہر مومن کے ساتھ ایک فرشتوں کا لشکر رکھا ہے، دوسرا شیاطین کا لشکر رکھا ہے. بیچ میں ہے یہ حضرت انسان، اور اس کے بیچ میں ہے دل کا ارادہ. اگر یہ نیکی اور تقوی کا کام کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، تو فرشتوں کا لشکر جیت جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو شیطان کا لشکر جیت جاتا ہے. اور شیطان کا لشکر جیتنے پر اس کے اوپر نحوستیں برستی ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، توفیق چھن جاتی ہے. اب یہ ارادہ یہ کتنا آسان کام ہے، صرف ارادہ ہی تو کرنا ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا. اگر نیک ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو جتا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کا لشکر جیت جاتا ہے اور اس کی طرف برائیاں متوجہ ہوتی ہیں، نحوستیں متوجہ ہوتی ہیں، بے برکتیاں متوجہ ہوتی ہیں. جی تو کتنا بڑا ہم خسارہ کر لیتے ہیں. اب یہ ارادہ کرنا ہی تو، اس میں کوئی ہاتھی گھوڑے جو دوڑنے پڑتے نہیں، اس میں کوئی بہت بڑا کوئی خرچ تو کرنا پڑتا نہیں، صرف ارادہ کرنے پر کیا جاتا ہے. تو کتنی آسان چیز اللہ رب العزت رحمان نے رکھ دی ہے. قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بہت بڑے پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں آٹا صدقہ کرنے کا اس کو اجر دو. تو فرمائے وہ شخص کہے گا پیارے اللہ اتنا آٹا تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، خاص تو دور کی بات ہے، پھر مجھے اس کا اجر کیوں مل رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یاد کرو تم ایک مرتبہ 65 سالے کے زمانے میں ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے اور تم نے نیت کی تھی پیارے اللہ اس پہاڑ کے برابر اگر مجھے آٹا مل جائے میں سب بھوکوں میں تقسیم کر دوں. تم نے ارادہ کیا تھا کہ نہیں؟ کہ جی پیارے اللہ کیا تھا، تو اسی کا اجر دیا جا رہا ہے. تو ارادے میں تو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے، اور وہ ارادہ کتنا آسان ہے. افسوس کی بات ہے ہم اتنا آسان کام نہیں کرتے، نیک بننے کا ارادہ نہیں کرتے، نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے، تو اور اس سے آگے ہم کیا کر سکیں.
نیز جو آدمی ارادے بھی نیکی کے کرتے ہیں، ارادے بھی نیکی کے کرتا ہے، نیتیں بھی نیکی کی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جی مجھے نیک بنا دیجیے، اللہ جی مجھے پرہیزگار بنا دیجیے، اللہ جی مجھے ولیوں کے سردار بنا دیجیے، اللہ جی مجھے نیکوں کے سردار بنا دیجیے، اللہ جی مجھے تقویٰ دے دیجیے، اللہ جی مجھے پاکیزگی دے دیجیے۔ جو آدمی کثرت سے دعا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ایک شخص کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈالو۔ فرشتے کہیں گے پیارے اللہ بہت گڑ گڑا کر آپ سے مانگتا تھا، اللہ نیک بنا دو، تقویٰ دے دو، پاکیزگی دے دو، ولیوں کے سردار بنا دو، معاف کر دو۔ اللہ باوجود جاننے کے کہیں گے مانگتا تھا کہ جی ہم وٹنس ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، یہ سب آن ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہر اس کی دعا، ہر اس کا ارادہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر یہ مانگتا تھا تو مانگنا اس کا کام تھا، دینا میرا کام تھا، اس نے اپنے حصے کا کام کیا، لیکن میں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میری مصلحت تھی، یہ مانگ رہا تھا لیکن میں نے نہیں دیا، میری مصلحت تھی، قیامت کو قریب لانا تھا، شر کو عام کرنا تھا، خیر کو مخلوق کرنا تھا، یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہونی تھی۔ میں نے اپنے محبوب سے یہ نشانیاں ظاہر کروائی تھی، وہ ایک نظام چل رہا تھا، میری مصلحت تھی، میں نے اس کو جو جیسا اس نے مجھ سے مانگا میں نے ویسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا، لیکن چونکہ اس نے اپنے حصے کا کام کیا لہذا اس کو جنت ملے گا۔ تو دعا کا کرنا، کثرت سے استغفار کا کرنا، کثرت سے توبہ کرنا، کثرت سے اللہ کی ولایت مانگنا، یہ اتمام حجت ہو جائے گا قیامت کے دن، اتمام حجت ہو جائے گا۔ اس لیے اگر زندگی بھر ہم کوئی چیز اللہ سے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی اور وہ جو چیز ہم مانگ رہے تھے وہ ملتے ہوئے نظر نہ آئی، تو خوش ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ میں نے ایک کام کر لیا، اور وہ یہ کہ پیارے اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہم نے اللہ کا ایک حکم ٹوٹا پھوٹا پورا کر دکھایا کہ اللہ پاک نے مانگنے کا حکم دیا، ہم نے مانگنے کا حکم پورا کر دیا۔ اب دینا اس کا کام ہے اور وہ عظیم ہے، وہ خالق و مالک ہے، جی وہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہے۔ اس وقت دینا، کتنا دینا، دینا نہیں دینا، اس سے اچھی چیز دینا، وہی دینا، ابھی دینا، بعد میں دینا، ابھی دینا، آخرت میں دینا، وہ سب حاکم اور حکیم ہے، وہ جانتا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں یہ ہمارا مانگنا اتمام حجت ہو جائے۔ اس لیے آج جب بھی کبھی سفر پہ ہوتا ہے، جہاز میں ہوتا ہے، ٹرین میں ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ دوسرے مذاہب کے افراد دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ان سے وہ احترام انسانیت کے طور پر ہے وہ ہائے ہو جاتا ہے، تو آخر بھی آج ان سے کہتا ہے میرے بھائی میں ایک چھوٹی سی پرارتھنا، میں ایک چھوٹی سی پرے، چھوٹی سی ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، میں بھی مانگتا ہوں آپ بھی مانگتا ہوں۔ وہ کیا کہ آپ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد بس 3 مرتبہ یہ بات کہہ دیا کریں کہ میرے مالک، میرے پیدا کرنے والے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ رہا، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ رہا۔ اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ کفر کہ ایمان؟ یہ ہے دعوت ایمان۔ بندہ یہ دعوت ایمان ہے، جب بندہ یہ مانگے گا اللہ سے تو اللہ کو تو کوئی ایمان ہی پسند ہے، اور جب اس نے معاملہ اپنا اللہ کے حوالے کر دیا کیا پتہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرمائے۔ اس لیے کہ مانگنے کی کوشش جو کی۔ بہرحال دوستوں ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور جتنا اپنے اختیار میں اتنا کریں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ نیز اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے باطن کا تزکیہ کریں۔ اس کی تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ سونے سجیلے گھومتے پھرتے ہیں، لیکن زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جی لوگوں کے دلوں میں آگ لگ جائے، لوگوں کے دلوں میں آگ لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ نہیں ہو، بظاہر عنوان لیے پھر رہے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو سونا سجیلا بنا کے پھر رہے ہیں، بظاہر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے روپ بٹھا رکھے ہیں، ہم فلاں ہیں، ویسے ہیں ویسے، لیکن اللہ کی رحمتوں سے گرے ہوئے، اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے۔ اور یاد رکھنا پہاڑ سے گرا ہوا آدمی کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے چل سکتا ہے، لیکن کسی کی نظر سے گرا ہوا آدمی کبھی نہیں اٹھا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظروں سے گرنے سے بچانا، ہمیں اس پہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نہیں اپنے تزکیے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے تزکیے کی فکر کرنی چاہیے۔ مال کی محبت، حب جاہ،
جی بخل، عداوت، دشمنی، جذبہ انتقام، حسد، کینہ، یہ سب وہ کیل کاٹے ہیں جو انسان کے باطن کو تباہ و برباد کرتے ہیں. یہ سب وہ کیل کاٹے ہیں جو انسان کے باطن کو تباہ کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلیفہ ہے، اور آنے کے بعد بیٹھ گئے حضرت کے پاس، چھوٹا سا بچہ بھی تھا. حضرت نے پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟ کہ حضرت ہے تو یہ 5 سال کا لیکن 4 سال کا دکھتا ہے. حضرت ہے تو یہ 5 سال کا لیکن دکھتا 4 سال کا. حضرت نے فرمایا اس کا ٹکٹ لیا اس لیے کہ 5 سال سے لے کر آگے 12 سال یا 14 سال جو بھی قانون ہے وہاں تک آدھا ٹکٹ لگتا ہے. ٹکٹ لیا تھا. حضرت میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ ہے تو 5 سال کا لیکن دکھتا ہے 4 سال کا، لہذا ٹکٹ نہیں لیا. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ حب دنیا، حب مال دل میں ہے، اس لیے تو مال بچا لیا، اسی لیے مال بچا لیا، ٹکٹ نہیں لیا اور خیانت کے اور چوری کے مرتکب ہوئے. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کے ذمہ اصلاح کا کام لگایا ہے آپ کی خود ہی اصلاح نہیں ہوئی. وہ جو میں نے آپ کے ذمہ اصلاح کا کام لیا وہ ذمہ داری سے میں آپ کو سبک دوش کرتا ہوں. حضرت معاف کر دیجیے، حضرت ایسا نہ کیجیے، حضرت ایسا نہ کیجیے. اب کہ جاتے وقت میں 2 ٹکٹ لے لوں تاکہ جو آیا اس کا پیسہ بھی گورنمنٹ کو چلا جائے اور جاتے وقت کا ٹکٹ بھی ہو جائے، اس لیے حضرت میں 2 ٹکٹ لے لوں گا لیکن ایسا نہ کیجیے. اب تک تو حب مال کا شبہ تھا، اب تو حب جاہ بھی متحقق ہو گئی. معلوم ہے بڑا بندے کے شوق بھی آپ کے اندر موجود ہے. اب تک تو مجھے یہی شبہ تھا کہ مال کی محبت ہے جو آج بولی، اسی کا شبہ تھا، لیکن اب تو حب جاہ بھی متحقق ہو گئی ہے. اب وہ ذمہ داری ہے کبھی آپ کی ذمہ نہیں دی. یہ تھے حکیم الامت، لوگ جاتے تھے ان کے پاس مریض الامت بن کر. جگر مراد آبادی جانتے ہیں، مراد آباد والے جانے کی تو کون جاتے ہیں؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد کے ڈپٹی کلکٹر تھے. یہاں تشریف لائے، جگر مراد آبادی سے دوستانہ ملے اور کہا، جگر مراد آبادی نے کہا کلکٹر صاحب یہ کلکٹر کی ٹر کہاں چلے گئی آپ کی؟ کلکٹر کی ٹر جانتے یا میڈک کی ٹر جانتے؟ ہر منصب کا ایک آدمی ایک فکر رکھتا ہے اپنا، مثلا کلکٹر، ماسٹر، ڈاکٹر، انسپیکٹر. جی یہ جتنے جن کے آخر میں ٹر لگی ہے ان کے گردن میں رابڑے رہتی ہے. ان کو غرور ہوتا ہے بات کا کہ ہم ماسٹر ہیں، ہم کلکٹر ہیں، ہم انسپیکٹر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں. تو کہا یہ کلکٹر کی ٹر کہاں گئی؟ لمبا کرتا پہننے کا تھا، کچھ کلی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، شلوار تھی. کہا کلکٹر صاحب یہ کلکٹر کی ٹر کہاں گئی؟ کہا وہ تھانہ بھون میں درویش سے وہاں پیش آیا. کرے بھائی تھانہ بھون اب کی بات کبھی جاؤ تو مجھے بھی لے کے جانا، مجھے بھی ان سے ملنے کا اشتیاق ہے. حضرت تھانوی بہت اچھا. اللہ کی شان ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کہا میں جا رہا ہوں تھانہ بھون، چلیے ٹھیک ہے یہ بھی چل دیے. اللہ کی شان پہنچے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بڑے عاشق صادق تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب کیونکہ طلبہ کا مجمع غالب نظر آ رہا ہے اس لیے طبیعت کھلتی ہے، مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، جب ایسا مجمع ہوتا ہے تو دل کھلتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ نہیں تھے کہ شیخ کو دے کے صرف لباس بدل دیا. آج کل تو صرف لباس بدل لیتے ہیں اور اصلاح کچھ نہیں کرتے اور سوچتے ہیں ان کو شیخ کے ہم پلہ ہو گئے. ان میں دیکھو آئینے میں شیخ کے جیسے دکھتے ہیں اور اندر کیل کباڑے ہوتے ہیں، اندر دنیا بھر کے کیل کباڑے ہوتے ہیں. بس نقل مارنے میں ایک نمبر ہوتے ہیں لیکن اندر اسلامی کی ہوتی. لیکن یہ وہ تھے جو حضرت سے عشق رکھتے تھے اور شیخ سے جب تک عشق نہیں ہوگا اس کے منشے کو نہیں سمجھے گا کامیاب نہیں ہو سکتا بنتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات پہ ناراض ہو کر کہہ دیا خواجہ مجھ سے بات مت کرنا. پابندی رکھیں بات مت کرنا. بڑے پریشان، بہت پریشان. 2 دن گزر گئے اور حضرت نے گفتگو نہیں کرنا. ایک مرتبہ حضرت لالٹین لے کر خانقاہ میں تشریف لائے اور جوتے کی ٹھوکر جو لگی راستے میں کوئی دوات بھری ہوئی روشنائی کی دوات رکھی ہوئی تھی کانچ کی بنی، ٹھوکر لگی کھنن کر کے بکھر گئی. حضرت نے فرمایا انا للہ، یہ دوات یہ اعلی علم راستے میں رکھنے کا کیا مطلب؟ تو جو ذاکرین بیٹھے تھے ذکر میں سب کو کہا ادھر آؤ باہر آؤ، سب کو باہر لائن میں لگا. ایک ایک سے پوچھا
آپ نے یہ دوا راستے میں رکھی تھی، آپ نے رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا؟ جی آپ نے رکھتی تھی، آپ نے رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا؟ جی حضرت نے۔ آخر میں خواجہ تھے، خواجہ تم نے رکھی تھی، تم نے کسی کو رکھتے دیکھا؟ وہ خاموش۔ کہ بولتے کیوں نہیں؟ کہ بولنے کی اجازت نہیں۔ کب میں اجازت دیتا ہوں بولو؟ کہا میں نے رکھی۔ کہ کیوں رکھی تھی؟ کہ جب آپ بولتے نہیں۔ ادھر سیدھے سے لگایا کہ یہ حرکت ان کی محبت نے کروائی۔ کیا عاشق ساجد! ایک مرتبہ خواجہ نکل جاؤ یہاں سے، مسجد سے نکل گئے، مسجد کے صدر دروازے پر گوشے میں جو پتھر کی کرسی بنی ہوئی وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جب نماز ہوتی مسجد میں فوراً پیچھے دوڑ کے جاتے ہیں، نماز میں جڑ جائے اور جب سلام سے فوراً جا کے واپس کے وہیں بیٹھ جاتے۔ تیسرا دن تھا، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے باہر نکل گئے، خواجہ کو دیکھا کہ تم جاؤ گے نہیں یہاں سے؟ وہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا تو ہو کے ترش رو، چاہے گالیاں ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے۔ یعنی چاہے تو کتنے ناراض ہو جائے، میں نے جو آپ کی محبت کا نشہ پیا ہے، میں نے جو محبت کا نشہ اپنے اوپر چڑھایا ہے، یہ وہ تھوڑا ہی شراب کا جیسے نشہ ہوتا ہے کہ کوئی ترش گھٹ پی لے، تو لیمو کا شربت پی لے تو نشہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی تو ہو کے ترش رو، چاہے گالیاں ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے۔ بس حضرت نے سیدھے سے لگا، ایسے تھے وہ اور ایسے تھے یہ، ایسے تھے شیخ اور ایسے تھے غریب۔ وہاں نفس نہیں تھا، وہاں ڈانٹ ڈپٹ جو تھی اپنے کلیجے ٹھنڈے کرنے کے لیے نہیں تھی، وہاں تو اصلاح کے لیے تھی۔ اور جب دیکھا کہ اصلاح کا عنصر پایا جا رہا ہے اور تربیت کی چاہت ہے تو جیسے جیسا موقع ویسا ویسا معاملہ کرتے۔ خیر خواجہ حضرت مجروح حضرت کے چہیتے تھے، جا کر جگر مراد آبادی کے بارے میں جو الفاظ کہے، حضرت یہ بڑا جوہر قابل ہے اور بہت اچھا کلام فرماتے ہیں، لیکن زندگی کا کباڑہ کر رکھا ہے، پینے کی عادت ہے اور نہ جانے کیا کیا، اس لیے حضرت آپ کی طرف خصوصی توجہ کرو۔ اور وہ بھی آئے، حضرت میں آپ کی صحبت پانے کے لیے آیا، آپ میرے لیے نظر کرم فرمائے۔ تو حضرت نے دیکھا واقعی جوہر قابل ہے تو داخلہ دے دیا کہ آپ خانقاہ میں ٹھہرے۔ دوسرے دن جگر مراد آبادی میں حجام کو بلایا خانقاہ میں، اور یہ جو ریت بڑھ گئی تھی، گاڑی بڑھ گئی تھی 2-3 دن میں، اس کو صاف کر رہا۔ حضرت کی رسول ہے، جگر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آئے ہو اصلاح کے لیے، آئے ہو توبہ کے لیے، اور یہ گناہ یہاں کر رہے ہو؟ کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، یہی سب چیزیں نہیں چھوڑ رہی، آپ میرے پر توجہ کریں، مجھے علاج بتائیں۔ خیر وقتاً فوقتاً تربیت ہوتی رہی۔ اللہ کی شان جب وہاں سے واپس لوٹے مل کر عہد و پیمان کر آئے، عہد و پیمان کر کے آئے، توبہ کر آئے، واپس لوٹے، یہاں کا بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو طبیب خاص ان کے پاس آئے اور کہا کہ چھوڑ دی؟ کہاں چھوڑ دی؟ ایسے تو مر جاؤ گے، تو پھر کیا کروں؟ تھوڑی تھوڑی پیا کرو، تھوڑی تھوڑی پیا کرو، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ 10-15 سال تو جی ہی جاؤ گے، ورنہ فوراً مر جاؤ گے، تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ کہا تھوڑی تھوڑی پی کر 15 سال جیوں یا اللہ کی نافرمانی کر کے 15 سال جیوں، بہتر یہ کہ فرما برداری کر کے ابھی مر جاؤں۔ سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ کیا اللہ پاک میں صلاحیت تھا؟ میرے بھائیوں، جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے واقعات وجود میں لاتے ہیں۔ ہم نفس کے غلام بنے ہوئے چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، یہ سب نفس کے ڈھکوس لیں، نفس کے چوچ لیں۔ یہ اچھا دکھاتا ہے، یہ اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے، جی یہ خواہشات پسند ہے، اس کو کچلو، اللہ کی محبت کو اس کی جگہ پہ لو، اللہ کی محبت کو اپنے باطن کے اندر داخل کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ سنتوں پر عمل کریں گے، سنت کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے اندر میگنیٹک پاور ہے، مقناطیسی پاور ہے، جیسے مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچتی ہے، سنتوں کی پاور یہ ہے کہ ایک سنت پر عمل کرو، دوسری سنت پر عمل کو کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سنت پر عمل کرنے کے بعد دوسری سنت پر عمل کرنا آسان فرماتے ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسے پھول کھلاتے ہیں۔
تو نفس کشی ضروری ہے، نفس کی اصلاح ضروری ہے، نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ رشیا کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ رشین زبان میں اس کا نام ہے اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ کہتے ہیں ایک درویش تھا، ایک بزرگ تھے، ایک جھولی لٹکائے ہوئے پھرتے تھے۔ ان کا نفس کہتا ہے کہ ذرا مٹھائی کھلاؤ، تو مٹھائی کی دکان پہ ڈالتے اور ایک مقدار جو ان کی خوراک ہو سکتی تھی اس کی مقدار کہہ کر مثلا 250 گرام 500 گرام، تو وہ جلدی کیسے دی کہ اتنے پیسے اپنی جیب سے نکالتے اور جھولی میں ڈالتے اور کہتے گویا کہ میں نے کھا لیا۔ نفس کشی کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ان کا انتقال ہو گیا اور کوئی ان کا شجر نسب کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ بات سب کو معلوم تھی کہ جھولی میں جتنے پیسے ہیں انہوں نے نفس کشی کر کے یہ پیسے جمع کیے، نفس کے خلاف کر کے پیسے جمع کیے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے مشاورت کی، مجلس کی اور کہا کہ بھائی ایسا کرو، ان کے پیسے سے ایک چھوٹی موٹی مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ اس کا اجر ان کو ملتا ہے، اور اس مسجد کا نام رکھا گویا کہ میں نے کھا لیا۔ کیسے کیسے اللہ کے بندے گزرے ہیں دنیا میں اور کیسی کیسی کیفیتوں کے ساتھ گزرے۔ ترکی کے اندر ایک خلیفہ گزرے، خلیفہ مراد، سلطان مراد بھی کہتے تھے، خلیفہ مراد بھی کہتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ بھیج بدل کر وہ اپنی رعایا کی رات کو سمجھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اندھیری رات میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھے کہ راستے کے کنارے پڑا ہوا، اس کی ناک کے قریب ہاتھ لے گئے تو محسوس نہ ہوا کہ سانس چل رہا ہے۔ نفس پکڑی تو پلس ریٹ بالکل ختم، یقین ہو گیا کہ یہ شخص وفات پا چکا ہے۔ تو کہا رہے بھائی جانے والوں ذرا رکو، یہ آپ کی محل دیکھ کر تو ایک فرق معلوم ہوتا ہے، ذرا پہچانو یہ کون ہے، یہ وفات پا چکا ہے۔ لوگ قریب آئے، قریب آنے کا کہا چھوڑو اس کو جانے دو، یہ تو نشیڑی آدمی ہے، نشہ کر کے پڑا ہو۔ کہ نہیں، نشہ کر کے نہیں پڑا، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ شخص مر گیا۔ اب اس کی منزل پہ پہنچانا ہمارا حق ہے، احترام انسانیت کے طور پر یہ چاہے جیسے عمل اس کرتا تھا، لیکن اب ہمارے ذمے، ہم زندوں کے ذمے یہ حق ہے کہ ہم اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچائیں۔ خیر چند لوگوں نے ہاتھ پیر پکڑے اور اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے اس کو چھوڑ دیا، وہیں لکھا دیا۔ اندر سے عورت آئی، سب لوگ کو چھوڑ کے چلے گئے، اندر سے اس کی عورت آئی اور پھٹ پھٹ کے روئی اور روتے روتے خلیفہ مراد اپنے خادم کے ساتھ ایک کنارے کھڑا ہوا یہ منظر دے کر، اور روتے روتے اس نے کہا میرے سر کے تاج، میری محبتوں کی معراج، قیامت کے دن میدان محشر میں گواہی دوں گی کہ تو اللہ کا ولی ہے۔ خلیفہ مراد بڑا حیران کہ لوگوں نے جو آس پاس کے دیکھنے والے، جاننے والے، پہچاننے والے تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی نشیڑی ہے، نشہ کرتے ہیں، اور بیوی کی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے تنہائی کے جذبت اور خلوت کی، وہ کہہ رہی کہ تو اللہ کا ولی ہے، میں قیامت کے دن گواہی دوں گی۔ فوراً سلطان مراد نے پوچھا بہن یہ بتاؤ آپ کون سا عمل اس کا سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہی کہ یہ اللہ کا ولی تھا؟ اس لیے کہ لوگ تو عجیب بات کہہ کر گئے۔ کہا اجنبی میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، ہم ایک متوسط درمیانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے شوہر صبح کو نکلتے تھے، محنت مزدوری کر کے آتے تھے، 2 پیسے لے کر گھر میں آتے تھے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ 2 پیسے ان کے پاس ظاہر ہوتے اپنے خرچ سے تو یہ اس جگہ پہ جاتے جہاں شراب کشید کی جاتی ہے اور ایک بوتل میں شراب لے کر آتے اور گھر میں لانے کے بعد موری پر نالی پر بہا دیتے اور کہتے پیارے اللہ آج اس شراب کو نہ جانے کتنے حلق تک پہنچنے سے میں نے بچا لیا، نالی میں نے بہا دیا، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر۔ اور کئی مرتبہ 2 پیسے زیادہ لاتے تو کسی ایسی فاحشہ عورت کے پاس جاتے جو پیسے لے کر گناہ کرواتی تھی، اس کے دروازے پہ جا کے کہتے آج رات کے کیا پیسے لوگی؟ وہ کہتے اتنے پیسے، یہ پکڑو پیسے اور جاؤ اندر۔ باہر سے وہ شنکل لگاتے اور وہی مصلی بچھا کر پوری رات عبادت کرتے اور تہجد میں ہاتھوں کا دامن، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پھیلاتے اور کہتے پیارے اللہ آج اس دروازے پر آج کی رات میں نہ جانے میں نے کتنے نوجوانوں کے قدم آنے سے روک لیے، نہ جانے کتنے یہاں آتے اور گناہ کر کے جاتے۔ آج کی رات میں نے پیسے خرچ کر کے گنہگاروں کو گناہ کرنے سے باز رکھا، میرے پیارے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ تو میرے شوہر کا یہ عمل تھا تو یہ اللہ کا ولی نہیں تھا اور کیا؟ اس لیے دوستو کسی شراب خانے سے
نکلنے والے شخص کو شرابی نہ سمجھو، کیا پتا کوئی متقی ہو اور اپنے کسی بھائی کو ڈھونڈنے گیا ہو، کسی اور کام سے گیا ہو۔ شراب خانے سے نکلنے والا ہر شخص شرابی نہیں ہوا کرتا، اور مسجد میں بیٹھنے والا ہر شخص نمازی نہیں ہوا کرتا۔ کیا پتا وہ کس ریا کے جذبے سے بیٹھا ہوا، اپنے بڑے پن کو دکھانے کے لیے بیٹھا ہوا، گردن جھکا کے اپنے آپ کو صوتی صافی ظاہر کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ معاملہ اپنے نفس کا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی خبر لیں، اپنے باطن کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پامال کریں، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعی حکیم الامت تھے۔ ان کے پاس بہت سے جاتے مریدین اور کہتے حضرت اتنے ہزار درود پڑھتا ہوں، اتنے ہزار استغفار پڑھتا ہوں، اور حضرت اتنے نوافل پڑھتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے کہ ایک فرمائے چپ رہو، سب بند کرو، یہ بتاؤ ماں باپ کے ساتھ تمہارے کیا معاملات، ماں باپ کے ساتھ تمہارے کیا معاملات ہیں، یہ بتاؤ۔ اب چپ، اس لیے کہ وہاں تو ہر وقت بند رہتے تھے۔ کہا مجھے تمہارے انعامات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تم حقوق والی بات پہ ڈاکہ ڈالے گئے، اس کی تمہاری اصلاح ہوئی نہیں۔ آج کل کے تو مریدوں کا حال یہ ہے کہ شیخ کو بلیک میل کرتے ہیں، شیخ کے سامنے جا کے 420 کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر مرید 420 ہے تو شیخ 840 ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کون سے اسٹیشن سے بات کروائے۔ حضرت اب تو یہ حال ہو گیا ہے، جدھر سے گزرتا ہوں ہر شخص ہاتھ پکڑ پکڑ کے گھر میں لاتا ہے، میں کچھ بیٹھو کچھ نصیحت کرو۔ بازار میں جاتا ہوں مجمع جمع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کچھ نصیحت سنو، کوئی بات سنو۔ تو یہ سب یہ پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے کہ حضرت میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے بٹھاتے ہیں، میں لائق ہوں اس قابل کہ ہم مجھے خلافت دے دو، خلافت کو ٹوکرا میرے سر پر رکھ دو، میں خلیفہ کہلاؤں آپ کا، میں بہت کام کروں گا دین میں، بڑا بننے کا شوق ہے۔ یہ نفسانیت ہے، یہ نفسانیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستوں اپنی نفس کو کچھ لیں، ہم اپنے نفس کو کچھ لیں، ہم جو ہے نفس پرست نہ بنیں، ہم خدا پرست بنیں، ہم خدا پرست۔ بچپن کے میرے ایک استاد تھے منشی نور الحسن صاحب، بچپن کے جنہوں نے مکتب پڑھایا دورانہ ضلع میرٹھ کے اندر ایک گاؤں میں، اور ہمارا آبائی گاؤں آبائی ہوتا ہے، تو میں نے گجرات کو اپنا وطن بنا لیا۔ 35-40 سال سے میں ہوں، وہیں گھر ہے، وہیں بچے ہیں، وہیں کچھ کھیتی باڑی ہے، لیکن میں نے اپنے وطن کو بھلایا نہیں۔ میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات جمعہ کو یہاں آتا، اپنے علاقے سے محبت ہے۔ تو مکتب میں جو استاد میرے سب سے پہلے استاد تھے منشی نور الحسن، نہ قاری تھے، نہ حافظ تھے، نہ عالم تھے، نہ مفتی، ایک منشی تھے۔ پانی پت کے کسی قاری صاحب سے، جہاں سے پانی پتی لہجہ بڑا مشہور تھا، وہاں کے کسی قاری صاحب سے انہوں نے اپنا ناظرہ درست کیا۔ ناظرہ کیا درست کیا، میں دل میں ٹھان لیا اب مجھے گاؤں گاؤں مکتب مکتب بچوں کا قرآن پاک درست کرا۔ اللہ کی شان، یہ اس زمانے کے تھے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور ان کا لڑکپن تھا۔ یہ پہنچے تھانہ بہت کہ حضرت مجھے بیعت فرما لیں، حضرت سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا۔ اس زمانے کے اندر ہندوستان میں 2 تنظیمیں، 2 تحریکیں کام کر رہی تھی انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے، ایک لیگ اور دوسرا کانگریس، اور دونوں میں بڑے بڑے علماء تھے۔ کانگریس میں ہوتا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور لیگ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید حاصل کی۔ تو منشی نور الحسن صاحب استاد محترم نے سوچا کہ جب میرے شیخ کا منشا یہ ہے کہ لیگ آگے بڑھے، لیگ آگے بڑھے، انگریزوں کو نکالنے کی محنت کر رہی، تو میں بھی لیگ کا ایک رکن بنتا ہوں، اسی تنظیم کی خدمت کروں گا تاکہ میرے شیخ کے ساتھ حق کی وفاداری نبھا سکوں۔ چنانچہ حلقہ میرٹھ کے یہ ایک رکن بن گئے لیگ کے۔ اب اس زمانے کے اندر لیگ والے کانگریس والوں کو برا بھلا کہتے تھے، کانگریس والے لیگ والوں کو برا بھلا کہتے تھے، یہاں تک کہ عوام خواص کو، خواص عوام کو، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے جیسے ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ لیگ کی میٹنگ میں میرٹھ شہر گئے اور کہا کہ بھائی مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، کریں کہ حضرت مدنی بھی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، حضرت تھانوی بھی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں،
نہ ہم نیکی لوگ حضرت مدنی کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس پر کسی نیکی نے کہا تم حضرت مدنی کو بزرگ مانتے ہو، ان کو کس نے بزرگ کہا اگر آپ کا رویہ ایسا ہی ہے تو پھر میں اب لیگ سے استعفیٰ دیتا ہوں، اب میں اس کی میٹنگ میں نہیں ہوں، اور استعفیٰ دے کے میں نکل گیا ہوں۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے سوچا کہ یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہے یا نہیں، مجھے چاہیے کہ اعلیٰ کمان کو اطلاع کرے تاکہ اگر حضرت تک یہ بات پہنچے تو ان کی اصلاح کر سکے۔ کہا ایک درد لے کر، ایک طلب اڑن لے کر میں پہنچا کھانا وہاں، رات دیر ہو گئی تھی، حضرت اپنے خوابگاہ میں آرام کرنے جا چکے تھے۔ خادم سے ملا، حضرت کے جو خادم خاص تھے، اور ان کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے میں ایسا ایسا ہوا، میں بڑے بھاری دل کے ساتھ یہاں آیا۔ تو خادم نے عجیب بات کہی، تم حضرت مدنی کو بزرگ سمجھتے ہو؟ تو بزرگ تو ابلیس بھی تھا، جنت میں رہتا تھا۔ تو کہا یار تم نے بہت بڑی بات کہہ دی، یاد رکھنا میں حضرت سے صبح پہنچ گئی تو کہہ دے رہا ہوں۔ کہا میرے تو نیند اڑ گئی، جیسے جیسے رات پوری ہوئی، فجر کی نماز حضرت خان رحمۃ اللہ کے پیچھے پڑی، نماز کے بعد حضرت سب کی طرف متوجہ ہوئے کہ کوئی سوال پوچھ رہا ہوں، کوئی بات کہنی ہے تو کہیں، لیکن سب خاموش تھے۔ کب میں سوچ رہا تھا بات کہاں سے شروع کروں، کہاں سے اس کا آغاز کروں، منشی نظر صاحب سوچ رہے تھے کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ اس دوران حضرت نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا، لفافے میں سے ایک روکا نکالا اور کہا کسی سائل نے مجھ سے کچھ سوال کیا، پہلے میں وہ پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، پھر میں نے اس کا کیا جواب دیا وہ سناؤں گا۔ چنانچہ حضرت نے لکھا کہ لکھنے والا، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ حضرت دیوبند میں جو شخصیت بیٹھی ہیں وہ بھی اللہ سے ملانے کا کام کر رہے ہیں، اور تھانہ بھون میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ سے ملانے کا جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے جو دیوبند میں ہے وہاں سراپا رحمت ہی رحمت ہے، وہاں سراپا رحمت ہی رحمت ہے، لیکن تھانہ بھون میں جو شخصیت بیٹھی ہے یہاں زحمت ہی زحمت ہے، یہاں ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، زجر توبیخ ہے، اٹھک پٹک ہے۔ تو یہ تفاوت کیوں، یہ فرق کیوں؟ کہا سائل کا سوال ختم ہو گیا، اب میرا جواب سنیے۔ حضرت نے فرمایا دیوبند میں جو شخصیت، مراد تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند میں جو شخصیت بیٹھی ہیں وہ مانند دریا ہے، اور بہتے دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کی پاکی پہ، اس کے مزاج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو تھانہ بھون میں ہے وہ تو چھوٹے سے گھڑے کے مانند ہے، اس میں اگر ایک قطرہ بھی کوئی پیشاب کا ڈال دے تو مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے حریف جو دوسری تنظیم کے سربراہ ہیں اور بالکل دلائل سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اتنی اونچی رائے حضرت تھانوی نے دی اور اپنے آپ کو تواضع میں اتنا گرایا ان کے مقابلے میں۔ تو میرے جو استاد تھے منشی الحسن صاحب، تو ان کی تو باتیں کر گئی، ان کا دل خوش ہوا، اور فوراً سے حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا کہ کریں، کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا میرٹھ میں اور ایسی ایسی بات پیش آئی آپ خانقاہ میں۔ حضرت کو بہت تعجب ہوا، کہا آپ میرے خادم کے سامنے یہ بات سنا سکتے ہیں دوبارہ؟ کہ جی حضرت، کب بلاؤں؟ خادم کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد خادم سے پوچھا یہ شخص جو ہے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ کھڑے ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں؟ کہ جی حضرت یہ میرے والد کے دوست کے بیٹے نور الحسن ہیں۔ کہ آپ کی ان سے کوئی دشمنی، یہ ان کی کوئی آپ سے ناراضگی تو نہیں؟ حضرت ایسی کوئی بات نہیں، کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو اس کو، آپ کھڑے ہو جاؤ سناؤ۔ منشی کھڑے ہوئے سنانا شروع کیا۔ حضرت نے پوچھا کیا آپ نے یہ بات کہی تھی حضرت مدنی کے بارے میں؟ کہ جی حضرت۔ دوسرے خادم کو کہا ان کا کان پکڑو، باہر نکال، خبردار مجھ سے بات مت کر۔ رونے لگے، پریشان، کسی خادم کے ذریعے سے خط لکھ کے بھیجا، حضرت مجھے معاف کر دو، مجھ سے گستاخی ہوئی۔ کہا ہرگز نہیں، صاحب معاملہ جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے وہ دیوبند میں بیٹھے ہوئے، وہاں جا کے ان سے معافی مانگو اور لکھوا کے لاؤ، تب میں معاف کر دوں۔ تو یہ پہنچے تھانہ بھون سے دیوبند، اور حضرت مدنی سے کوئی معافی نامہ لکھوا کے لائے۔ حضرت نے اس کو پڑھا، کہ یہ معافی نامہ معتبر نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے ان کو کیا سنا ہے اور پتہ نہیں کیا سن کے انہوں نے معاف کر دیا۔ یہی واقعہ، یہ جو گستاخی تم نے ان کی شان میں کی ہے، یہی واقعہ سناؤ اور اس واقعے کا ریفرنس لکھیں، وہ حوالہ لکھیں، اور پھر وہ لکھیں کہ میں نے معاف کیا تو میں سمجھوں گا انہوں نے آپ کو معاف کیا۔ پھر یہ دوبارہ گئے، پھر واقعہ سنایا پورا، اور انہوں نے اس کے اشارے کیے، حضرت ایسی ایسی بات انہوں نے کہی، میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے۔ حضرت خان نے فرمایا میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، لیکن میرا دل ابھی بھی متاثر ہے، ابھی میرا دل منفعل ہے، لہذا ابھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بات کرنے کی اجازت بعد میں دوں گا۔
عزیز طلبا، محترم حضرات، کیسے تھے ہمارے اکابر؟ ان کا اختلاف دلائل کا تھا، ذات کا اختلاف نہیں تھا۔ آج تو چہروں سے نفرت کرتے ہیں، ذات سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے تو میں ہو جائے، ہم تو اس کی ذات سے نفرت کریں، حالانکہ جس سے تو میں ہوئی وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ذات سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ ذات سے نفرت نہیں کرتے تھے، وہ تو باپ، ان کے ہاں تو باپ کا دلیل کا معاملہ ہوتا۔ حالانکہ بہت بڑا اختلاف تھا، کانگریس کا الگ تھا، مسلم لیگ کا الگ تھا، دونوں کی طرف علماء تو دونوں کے یہاں دلائل تھے، دونوں کے یہاں دلائل تھے، اور ایسے دلائل تھے ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پائے، ایسے ٹھوس دلائل تھے، لیکن وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت مدین رحمۃ اللہ جب گرفتار ہوئے، حضرت خالد رحمۃ اللہ نے بہت بے چین ہوئے، بہت تڑپے، ہائے آج مجھے پتہ چل رہا ہے مجھے میرے دل کو ان سے کتنی محبت ہے، اس لیے جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف سے پتہ چل رہا ہے مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ ایک دوسرے کے محبوب تھے، محبت کرنے والے۔ اللہ حضرت خالد رحمۃ اللہ نے کہا ایک مرتبہ حضرت مدی پہنچے، رات کا وقت تھا، اور وہی بستر کھول کر خانقاہ کے دروازے پہ لیٹ گئے۔ حضرت آئے، پہچان آئے، آپ یہاں؟ حضرت آپ نے ضابطہ بنایا کہ اتنے بجے دروازہ بند ہو جائے گا۔ کہا یہاں کا ضابطہ ہے، میرے گھر کے لیے تو کوئی ضابطہ نہیں ہے، دروازے کو تو آپ دستک دے سکتے تھے، آپ میرے ذاتی مہمان ہوتے۔ کیا عظمت تھی ایک دوسرے کی۔ اس لیے یہ کب ہوتا ہے؟ جب باطن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، جب باطن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے تب یہ واقعات وجود میں آتے ہیں، یہ ایسے ویسے وجود میں نہیں آتے۔ آج کل تو لوگ ایسی نفرت کرتے ہیں، چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سال گزر جاتے ہیں، کبھی ملنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ذات سے نفرت رکھتے ہیں، اور ذات تو اللہ کی بنائی گئی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بنائے گئے جسم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک درویش تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے مہرے کے اعتبار سے ذرا سامنے سے تھے، یعنی حسن کی تعریف میں ان کا چہرہ داخل نہیں ہوتا، چہرے خداب تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، کالے سیاہ رنگ والے تھے۔ اب کسی نے ان کو دیکھا، دیکھتے نوجوان تھا، دیکھتے کے ساتھ ہی ہنس کر ایسے منہ پھیرا لیا، وہ سمجھ گئے کہ میرے چہرے کو دیکھ کر یہ ہنسا ہے۔ اور ان کا بیٹا کس پر ہنسی آ رہی ہے، تمہار پر یا برتن پر؟ تمہار پر یا برتن پر، کس پر ہنس رہے ہو؟ یعنی میرا بنانے والا تمہار میرا رب ہے، اور میں اس کا بنایا ہوا برتن ہوں، تو کس پر ہنسی آ رہی ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، نوجوان کے پیروں کی نیچے زمین ہل گئی، اوہو انہوں نے تو مجھے کس طرف ڈال دیا، میری بناوٹ پر ہنسی آ رہی ہے، تو میں تو بنا ہوا اللہ کا، میں تو گھڑا ہوا اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے گھڑا ہے، اس نے مجھے تراشا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اور تمہیں اللہ کے فیصلے عجیب لگتے ہیں۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی کسی کو حقیر مت سمجھو، کبھی بھی کسی کو دیکھ کر جو ہے ایسا استہزاء مت کرو، یہ اللہ کو برا لگتا ہے۔ نیز اگر کسی گنہگار کو ہم نے اپنی ان سگی آنکھوں سے گناہ میں ملوث دیکھ لیا تو بھی اس سے نفرت مت کرو، تو بھی اس سے نفرت مت کرو، عاصی سے نفرت نہ کرو، معاصی سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو، گناہوں سے نفرت کرو۔ چاہے کسی عورت کو دیکھا، چاہے کسی مرد کو دیکھا، کسی جوان کو دیکھا، کسی بوڑھے کو دیکھا، کسی عامی کو دیکھا، کسی خاص کو دیکھا، کسی چھوٹے کو دیکھا، بڑے کو دیکھا، اگر ہم نے اپنی سگی آنکھوں سے گناہ میں ملوث دیکھ لیا تو بھی ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ کیوں؟ سمجھیں ذرا اس بات کو اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جو وہ بندہ گناہ کر رہا تھا وہ منٹ 2 منٹ کا کام تھا، چوری کر رہا تھا، ڈاکہ ڈال رہا تھا، خیانت کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، وہ چند لمحے کا کام تھا، اور جب اس نے وہ کام نپٹا دیا، عام طور پہ دستور یہ ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ ضرور ہوتی ہے، دل میں اس بات کو ڈیٹیکٹ کرایا جاتا ہے کہ تم نے برا کیا۔ تو جب اس بات کا اس کو احساس ہوا ہائے میں نے کتنا برا کیا، تو التوبۃ الندم، یہ ندامت ہی کا نام تو توبہ ہے، اس ندامت ہی کا نام تو توبہ ہے۔ تو جب اس کو ندامت ہوئی، اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہائے میں نے کتنا برا کیا، میں نے کتنا برا کیا، بس اس کو توبہ حاصل ہو گئی۔ تو جب آپ نے دیکھا تھا وہ گنہگار تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کا ولی بن چکا توبہ کر کے، اس لیے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے جی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا،
یہ مقام عطا فرما دیا کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جب اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب اگر ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو برا وہ نہیں ہے، سمجھنے والے برے، برا وہ نہیں ہے، سمجھنے والے برے۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لو اور یاد رکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گنہگار کو جس پر وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ سے معافی مانگ چکا ہے، کسی گناہ کی آڑ کو دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آڑ دلانے والے کو وہاں تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ بھی اسی طرح کا گناہ نہ کرے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اگر کسی گنہگار بندے کو ہم نے گناہ میں دیکھ لیا اور اس نے اس پہ توبہ کر لی، اور گناہ تو بائی چانس آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا لیکن اس کی توبہ تو آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، وہ تو بین اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، لیکن توبہ تو وہ کر چکا۔ اب ہم اگر اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو حدیث پاک کا فیصلہ ہے، جب کوئی بندہ کسی گناہ پر، کسی معصیت پر اللہ سے معافی مانگ چکا ہو، اب اگر کوئی بندہ اس گناہ پر اس کو آڑ دلاتا ہے، میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہی تو ہے فلاں جگہ میں نے تجھے دیکھا تھا، یہ آڑ دلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آڑ دلانے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ بھی اسی طرح کی گناہ نہ کر لے اور بدنام نہ ہو جائے۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو یہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ جب ہم نے اللہ والوں کی صحبت اپنائی ہوگی، اللہ والوں کی صحبت پائی ہوگی اور اپنے باطن کا تزکیہ کیا ہوگا، جب یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور جب یہ چیز سمجھ میں آئے گی اور جب اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے پوری جیسی زندگی عطا فرمائیں گے، جدھر کو گزریں گے اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے، جدھر کو گزریں گے ادھر ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بالخصوص نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہے، فون کی مصاحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی ناراض کرنے والی باتوں سے بچو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور صالحین کی صحبت اختیار کرو، صلحاء کی صحبت اختیار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو ذرا سمجھیں اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے خالق ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ ہماری طبیعت کیسی ہے۔ اللہ پاک نے ہماری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ ہم صحبت کا اثر لیتے ہیں، برے صحبت میں بیٹھیں گے تو برا اثر لیں گے، اچھوں کے صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھا اثر لیں گے۔ ایک بچہ زندگی بھر اسموکنگ نہ کرے یہ ممکن ہے، لیکن اسموکنگ کرنے والی صحبت میں رہے اور زندگی میں ایک مرتبہ کش نہ لگائے یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک مرتبہ بھی گالی نہ دے یہ ناممکن ہے۔ صحبت کسر ہوتا ہے، صحبت کسر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں بنایا ہے اور مجھے پتا ہے تمہاری کمزوری کیا ہے، مجھے پتا ہے تمہاری خوبی کیا ہے، مجھے پتا ہے تمہاری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے، اور مجھے پتا ہے تم کیسے بگڑ سکتے ہو، لہذا صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَكُن مَعَ الْغَافِلِينَ، غافل جو ذکر سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی یادوں سے دور ہو چکے ہیں، ان کی صحبت اختیار مت کرو ورنہ تم بھی دور ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے دونوں چیزیں کھول دی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس آیت میں ایک بتلایا ہے مقصد، اتقوا اللہ، یہ زندگی کا مقصد ہے، تقوی اختیار کرو۔ اور اسی دوسرے جز کے اندر تقوی اختیار کرنے کے لیے جو احسن ذریعہ ہے وہ بتایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صالحین کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو گے تو تم متقی بن جاؤ، ان کی صحبت میں رہو گے تو متقی بن جاؤ۔ تو کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صالحین کی صحبت میں تو رہتے نہیں، البتہ موبائل کی صحبت میں رہتے، موبائل کی صحبت میں رہتے۔ جہاں دروازہ بند ہوا، جہاں اسٹاپر بند کیا، جہاں کنڈی لگائی اور پیر پہ پیر چڑھایا اور ایسی ایسی ویب سائٹوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جہاں سوائے حرام کے اور کچھ نہیں۔ جوان ان میرڈ غیر شادی شدہ تو چھوڑو، بڈھے بڈھے بیوی پہلو کے اندر موجود ہے، اس کے حلال بیوی کے پاس میں پہلو میں ہونے کے باوجود موبائل میں لگے ہوئے، اور جو حرام لذت موبائل میں لے رہے ہیں وہ حلال لذت تو پاس میں لٹی ہوئی۔ اس لیے آج کل کی بیویاں بیچاری دکھی ہیں اور سوچتی ہیں جب تک یہ فون ایجاد نہیں ہوا تھا، جب تک یہ انٹرنیٹ کا کنیکشن اور فون کا کنیکشن ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا، وہاں تک میرے شوہر دن بھر کام کاج پہ ہوتے تھے، رات کو تھکے ہارے آتے تھے، دکھ سکھ کی بات کرتے تھے، محبت کا میل
میل ملاپ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ دل ہرا کر دیتے تھے. لیکن جب سے یہ مصیبت گھر میں آئی ہے ایسا لگتا ہے یہ فون نہیں ہے میری شوکن. جو محبت کا کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے تھی, یعنی بیوی کہتی ہے میری طرف ہونی چاہیے, وہ ساری توجہ تو فون کی طرف. اور ایک بات اور سمجھ لیں, فونوں کو دیکھ دیکھ کر نوجوان بچے جذبات بنا رہے ہیں بیوی سے ملنے کے. یاد رکھنا ان جذبات کے ساتھ جو اولاد آئے گی ناک پہ دم کر دے, ناک پہ دم کر دی تو کر دی, پھر روتے پھرتے ہیں زندگی بھر میرے بچے نافرمان ہو گئے, میرا بچہ جب پیدا ہوا تھا پھول جیسا تھا اب کانٹے جیسا بن گیا, دل و دماغ میں چبھتا ہے. جب تم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی, جب بنیاد ڈالی تھی اس وقت تیرے جذبات کیا تھے, اس کا اثر پڑا. ہونا تو یہ چاہیے تھا صدقہ نکالا جاتا, اللہ سے دعا کی جاتی میرے پیارے اللہ آج مجھے اپنی بیوی سے ملاقات تنہائی کی کرنی ہے, میرے پیارے اللہ آج کی رات کی برکت سے جان مجھے اولاد عطا فرمائے, اللہ ولیوں کے سردار بنا دی. کہ اللہ نبی تو میں مانگ نہیں سکتا آپ سے کہ میری بیوی کے پیٹ سے کوئی نبی پیدا ہو جائے, نبی تو مانگ نہیں سکتا میرے پیارے اللہ, لیکن ولی تو مانگ سکتا ہوں نا. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, ولایت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا, اللہ مجھے ولی عطا فرمائے. پھر دیکھیے اللہ پاک کیسی اولادوں سے نوازتے ہیں. افسوس کی بات ہے دوستوں, ہم نے اپنی تنہائیوں کا کباڑہ کر دیا, ہم نے اپنے دل کو پتھر کی سل بنا دیا, ہم نے اپنے باطن کو اجاڑ دیا, ہمارے دلوں کے اندر اندھیروں میں ڈیرے ڈال دیے, ہمارے دلوں میں اندھیروں میں ڈیرے ڈال دیے. نہ نمازوں میں جان نہیں, نہ تلاوت میں جان نہیں, نہ سجدوں میں جان نہیں. کوئی ایک سجدہ اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ مطالبہ کر لیا, اے میرے بندے میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں دیتا, بس اپنے جھولی سے مجھے ایک سجدہ ایسا دکھا دے جس میں پورے سجدے میں تو رویا, مجھے زندگی کی ایک نماز ایسی دکھا دے جس میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک تم میری طرح متوجہ رہا ہو اور میرا ماں سوا کا کوئی خیال نہ آیا ہو اور تڑپ تڑپ کے تم نے وہ نماز پوری کی ہو, بس ایک نماز مجھے دکھا دے, میں خوش ہو جاؤں. دوستو دکھا سکتے ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ سے توفیق مانگیں. میرے پیارے اللہ کب تک یہ پھیکی پھیکی زندگی گزارتے رہیں گے, اللہ سجدوں میں سوائے ٹکر مارنے کے ہم تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہے. کہ اللہ کب تک یہ پھیکے پھیکے سجدے کرتے رہیں گے. میرے پیارے اللہ, میرے سونے اللہ, میرے اچھے اللہ, نمازوں میں جان ڈال دیجیے, تلاوتوں میں جان ڈال دیجیے, ذکر میں جان ڈال دیجیے. کہ اللہ آپ کا نام لیتے تو ہیں لیکن ہمارا منہ بھی میٹھا نہیں ہوتا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تعلق دیوبند کی شورا کے سرپرست تھے. آخری عمر میں شاید یہ آخری سفر تھا, دیوبند تشریف لائے. جب تشریف لائے تو شہر کے لوگ نوجوان جمع ہوئے, حضرت کی زیارت ملاقات کی. اتفاق سے جمعہ کا دن تھا کہ حضرت آج جمعہ کی نماز میں کچھ بیان فرما دیں. حضرت نے کہا دیکھو بوڑھا ہو, کمزور ہو, آپ علماء کی نگری میں رہتے ہیں, یہ احادیث اور فقہ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھائی اور سمجھائی جاتے ہیں, آپ علماء کے پاس آئے, ان کے درس میں بیٹھے, ان کی باتوں کو سنیں, آپ کا دل آباد ہوگا, روشن ہوگا. میرا بیان کس کام کا, میں تھکا ہوا ہوں, میں بوڑھا ہوں, میں کمزور ہوں, میں بیمار ہوں. حضرت انکار کرتے رہے, لوگ اصرار کرتے رہے, یہاں تک کہ جب دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو کسی نوجوان نے کہا چھوڑو یار, یہ بیان کریں گے بھی تو اور کیا کریں گے, یہ کہیں گے نماز پڑھو, تو یہ تو ہم سنتے آئے ہیں, اور یوں کہہ کے چلے گئے. بس یہ بات کسی قریبی نے حضرت کے کان میں کہہ دیا, حضرت یہ نوجوان بچے بہت عجیب بات کہہ کر گئے. یہ یوں کہہ رہے تھے کہ بڑے میاں اگر انکار کر رہے ہیں تو چھوڑو, اور اگر یہ بیان کریں گے تو یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو, نماز تو ہم ٹوٹی پوٹی پڑھتے ہیں. بس حضرت نے یہ بات سنی کہ اچھا اگر میں نماز کو بیان کروں تو یہ بیان کرنے جیسا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ دلوں کے اندر اتنا استحقاق آ گیا, دلوں کے اندر نماز کے بارے میں ایسا ہلکا پن آ گیا کہ اس کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے. خاص کیفیت کاری ہو گئی. حضرت نے فرمایا اعلان کر دو کہ بیان ہوگا. کیا کیفیت رہی ہوگی. جمعہ کا مبارک دن
अल्लाह की रहमत एक छमछम बरस रही है, और अल्लाह का एक शेर, अल्लाह का एक वली एक खास कैफियत के अंदर आ गया है। मिंबर पे बिठाया गया हज़रत को सहारे से, और लोगों पे सब पे एक नजर डाली, और नजर डाल के कहा, ए लोगों अल्लाह। बस ऐसी जर लगाई, बहुत सारे लोग बेहोश हो गए। फिर कहा, ए लोगों अल्लाह। फिर कुछ लोग बेहोश हो गए। जो हजरत के करीबी लोग थे फौरन पैर पकड़ लिए, हजरत माफ कर दीजिए, हजरत माफ कर दीजिए, लोगों के जनाजे उठेंगे, लोगों के दिल फट जाएंगे, ये इस अल्लाह की जर को नहीं सुन सकते। बस ये सुनकर फिर मुतवज्जे हुए, कहा, जिस ज़ात का तुम नाम नहीं सुन सकते, अगर उसके अहकाम बयान करना शुरू करूं, क्या सुन पाऊं? आईना दिखा दिया, आईना दिखा दिया। ये कौन लोग थे? इन्होंने अपने बातिन को चमकाया था, इन्होंने अपने बातिन पर मेहनत की थी, इन्होंने अपने नफ्स का तज़किया किया था, अपने नफ्स को पामाल किया था, इन्होंने अपने दिल को रोशन किया था, इन्होंने अल्लाह के कुर्ब को हासिल किया था। इनको भी दिन और रात के 24 घंटे मिले थे, इनको भी यही कुरान पाक मिला था जो मेरे और आपके पास है। इनको भी, इनके ऊपर भी वही नमाज़ फर्ज थी 5 वक्त की जो मेरे और आपके ऊपर है। इनको भी वही सूरज रोशनी देता था, वही चांद जलाकर रोशनी देता था जी। इनके रात और दिन के भी 24 घंटे थे। फिर ये ऐसे क्यों हो गए और हम ऐसे क्यों बन गए? फर्क ये है, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने रुजू किया, इन्होंने अपनी बातिन की मेहनत को मेहनत समझा, और ये आगे बढ़ गए और अल्लाह के अपना सिला ले गए, अल्लाह ने अपना सिला ले गए और सिला पा गए। और हम लोग जिंदगी का 3 हिस्सा गफलतों में गुजर गया। अब नहीं पता जिंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी, कलमा नसीब होता है कि नहीं होता, कफन दफन भी मुकद्दर होता है कि नहीं। और मायूस इतने हो गए, गुनाह कर करके मायूस इतने हो गए, नफ्स और शैतान ने एक पलस ये बात और बिठा दी है, तुम अल्लाह के वली कभी नहीं बन सकते, तुम तो बहुत पापी हो, महापापी हो, तुम तो गुनहगार हो। प्यारे नौजवान बच्चों, मैं आपको इस मायूसी से निकालना चाहता हूँ। धोबी की दुकान पर मैले कपड़े लेकर जाते हैं, कभी धोबी ने कहा मैले क्यों लेकर आए? कभी किसी धोबी ने पूछा? और क्या उसको एक पूछने का हक है? फिर वो धोबी किस काम का? अगर वो पूछेगा भी तो सामने वाला ये कहेगा ना कि तुम धोबी किस काम के? हमारा काम है मैले करके लाना, हम चाहे जैसे मैले करके लाए, और तुम्हारा काम है धोकर देना। अगर तुमसे अपना काम नहीं हो सकता तो मना कर दो, किसी और को देखेंगे। लेकिन ये क्यों पूछते हो कि मैले क्यों लेकर आए? हमेशा मैले लेकर आएंगे। कभी कोई साफ सुथरे कपड़े लेकर तुम्हारे पास आए? तो धोबी की दुकान पर मैले कपड़े लेकर जाते हैं। दोस्तों, धोबी ने कभी नहीं पूछा मैले कपड़े क्यों लेकर आए हो, मैले दिल लेकर अल्लाह के दरबार में बैठे। अल्लाह कभी नहीं पूछेंगे मेरे बंदों मैले क्यों लेकर आए हो, इसलिए कि अल्लाह तो जानते हैं ये तो है ही मेरे बंदे और ये तो है ही गंदे। एक माँ के अगर 5 बच्चे हों और 4 साफ सुथरे हों और घर में मेहमान आने वाले हों, लेकिन एक बच्चा नजासत पे लथड़ा हुआ हो, तो माँ की सबसे ज्यादा तवज्जो अपने गंदे बच्चे की तरफ होती है। माँ समझती है अच्छों को तो कोई भी सीने से लगा लेगा, अच्छों को तो कोई भी गोद में उठा लेगा, अच्छों को तो कोई भी प्यार कर लेगा, लेकिन मेरे गंदे की तरफ कोई नजर उठाना भी पसंद नहीं करेगा। बच्चा जितना गंदा होता है, माँ की उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है। मेरे रब्बा, मेरे प्यारे अल्लाह, आप क्या रब खरबा बंदे और बड़े प्यारे प्यारे हैं, लेकिन हम जैसे गंदे भी तो हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, एक माँ से 70 गुना ज्यादा आपके यहाँ शफ़क़त मेहरबानी है। मेरे प्यारे अल्लाह, उसी शफ़क़त मेहरबानी का वास्ता मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया की माँ अपने गंदे से गंदे बच्चे का ख्याल रखती है, आप अपने गंदे बंदों का ख्याल करें, आप अपने गंदे बंदों का ख्याल करें। हम तन्हाइयों में अल्लाह से ये मांगे, हम तन्हाइयों में अल्लाह से ये मुनाजात करें। और एक बात और याद रखिए, देखो दोस्तों, आज जुमा का मुबारक दिन है, मैंने भी साथ सुथरे कपड़े पहने, आपने भी पहने। क्या इस शहर मुरादाबाद के अंदर कोई अक्लमंद ऐसा आदमी है कि जो जानबूझ के अपने साफ सुथरे कपड़ों को मैला करता? हर आदमी, हर जी शोर अच्छे कपड़े पहनने के बाद ये सोचता है, जब कहीं बैठता है झाड़ फूंक करके बैठता है जी, अपने लश्के रुमाल से झाड़ता है, बैठता है, हाथ से उसको गर्द को साफ करके बैठता है कि नहीं ऐसा? तो जब इतनी 1000 तदबीरें करने के बावजूद साफ सुथरे कपड़े जुमा के पहने हुए दूसरे तीसरे दिन मैले होते हैं कि नहीं होते? तो मैले होते हैं ना, मैले करते तो नहीं है, तो मैले किया नहीं करते,
मैले हो जाया करते हैं। ऐसे ही मोमिन बंदा गुनाह किया नहीं करता, नफ्स व शैतान करा दिया करते हैं। और जब कपड़े मैले हो जाया करते हैं तो फेंका नहीं करते, बल्कि धो लिया करते हैं। और जब नफ्स व शैतान गुनाह करा दिया करते हैं तो फिर मायूस हुआ नहीं करते, बल्कि तौबा कर लिया करते हैं। ये उसूल याद है। मोबाइल फोन के अंदर एक कमांड होती है, डिलीट कमांड। कीबोर्ड के ऊपर भी एक की पे लिखा रहता है डिलीट की। आप लाखों करोड़ों मरतबा उसको पुश करें, वो डिलीट कमांड काम करती है। आज तक किसी कंपनी ने उसकी लिमिटेशन जारी नहीं की कि 1 लाख मरतबा तुम इसको पुश करोगे तो ये काम करेगी, और 1 लाख मरतबा पुश करोगे तो ये फेल हो जाएगी। ठीक बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने गुनाहों को माफ करने की कोई लिमिट जाहिर नहीं की कि 1 लाख मरतबा करोगे तो वहां तो तुम्हें माफ करूंगा, उससे आगे बढ़ोगे तो फिर हुदूद से निकल जाओगे, फिर माफ नहीं करूंगा, ऐसी लिमिट जाहिर नहीं की। तो जब अल्लाह ताला माफ करते करते नहीं थके, हम माफी मांगते मांगते क्यों थक गए? कितने अफसोस की बात है दोस्तों। हम हर किस अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अत्ताइबु मिन अज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किए ही। कई मतलब इनबॉक्स में ढेर सारे मैसेज पड़े होते हैं अच्छे बुरे, बच्चा उसको सिलेक्ट ऑन करके उसको रिमूव करता है, डिलीट करता है, और इनबॉक्स को कोई चेक करता लगता है कि कोई मैसेज आया ही नहीं। क़यामत के दिन जिन फरिश्तों ने हमारे नामे अमाल में गुनाह रिकॉर्ड किए थे, अल्लाह ऐसे माफ करेंगे कि फरिश्ते ढूंढते रह जाएंगे। दुनिया की अदालतें मुजरिमीन के जुर्मों को माफ तो कर देती हैं, लेकिन उनकी तिजोरियों में, अलमारियों में रिकॉर्ड के अंदर वो जुर्म लिखा हुआ महफूज रहता है। लेकिन अल्लाह की अदालत का मामला ये है, जब अल्लाह ताला माफ करते हैं, रिकॉर्ड से भी डिलीट कर देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं, अल्लाह जी हमारे रिकॉर्ड को साफ कर दीजिए, अल्लाह हमारी फाइलों को साफ कर दीजिए, अल्लाह में अपने वलियों के सरदार बना दीजिए, अल्लाह में नेकोकार बना दीजिए, हमें परहेजगार बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे दिलों के अंदर अंधेरों में डेरे डाल रखे हैं, मेरे प्यारे अल्लाह खत्म कर दीजिए और नेकी और रहमतों को उजाला नसीब फरमाइए। इसलिए दोस्तों मायूस ना हो, अपने आप को अल्लाह वालों से जोड़ें और अपने सारे कच्चे चिट्ठे उनके सामने रखें, अपने नफ्स का तज़किया करें। अकाबिर मशाइख की किताबें अगर हमारे साथ में अकाबिर मशाइख नहीं है, हमारे इलाके में नहीं है, तो हम उनकी किताबें मलफूज़ात को पढ़ें, इसलिए कि उनकी किताबें मलफूज़ात उनकी सोहबत का नैमुल बदल है, उनकी सोहबत का नैमुल बदल है। कई मरतबा बुजुर्गों की बातों में ऐसी बातें मलफूज़ात में ऐसे मलफूज़ सामने आते हैं कि दिल रोशन रोशन हो जाता है। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत मौलाना रब्बी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलाफा में से थे, मैं कराची के अंदर 1998 में उनके यहाँ जाके 10-11 दिन रहा हूँ, रमज़ान के मुबारक महीने में। अल्लाह पाक ने अजीब गरीब बरकत दिया था, मिनट में हंसाते और मिनट में रुलाते, मिनट में हंसाते मिनट में रुलाते, अजीब कैफियत थी उनकी। उन्होंने एक अजीब मलफूज़ फरमाया कि ये अल्लाह के वली, ये औलिया, ये उलमा सुलहा, अगर ये अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह के करीब न लाएं, अगर ये समझने समझाने का काम न करें, तो खुद इनके ईमान में कमजोरी आएगी। ये उलमा सुलहा अगर ये बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम न करें, तो इनके ईमान में कमजोरी आएगी, इनकी तरक्की रुकेगी। और कहा कि इनके इस काम के करने में इनकी ज़ाहिरी बात की तरक्की। और एक मिसाल से अजीब बात समझाने की कोशिश फरमाते हैं कि अगर किसी बाप का बच्चा गुम हो जाए तो अखबार में ऐलान निकलता है, मेरा इस नाम का बच्चा, उम्र ये, नाम ये, रंग रूप ऐसा, लिबास इस तरह रंग का पहना हुआ, घर से इतने बजे गायब हो गए। अगर किसी को मिल जाए तो बराए करम इस पते पर पहुंचाने की कोशिश करें और पहुंचाने वाले को हम 50,000 का इनाम दें। ऐसा ऐलान निकाल दिया। अब किसी को बच्चा मिल गया, वो तेज तेज कदमों से उसके घर की तरफ आया, तो बाप जब अपने बच्चे को देखता है तो बच्चे से ज्यादा लाने वाले से मोहब्बत करता है, उसको सीने से लगाता है, उसकी पेशानी को बख्शता है, भाई तुमने मेरे दिल के टुकड़े को वापस किया, मेरी आंखों की ठंडक को वापस किया, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। करता है कि नहीं मोहब्बत, और 50,000 का इनाम भी देता है जी। लेकिन शर्त इंसाफ ये है कि इनाम बच्चे से ना मांगे, बच्चा क्या देगा, वो तो खुद गुमशुदा है जी। बच्चे के अब्बा से तवक्को रखे, बच्चे के अब्बा से मांगे। ठीक इसी तरह जो उलमा, जो सुलहा, जो लोग भटके हुए लोगों को अल्लाह से मिलाने का काम करते हैं,
راہ گم کردہ لوگوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں. جی اللہ کے بندے جب اللہ سے ملتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ خوش ہو کر لانے والوں کو، جوڑنے والوں کو انعام سے نوازتے ہیں. لیکن شرط انصاف یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے انسانوں سے امید نہ رکھے، بلکہ ان کے ربا سے امید رکھے. ان کے ربا انعام دے گے. اس لیے علماء صلحاء کی آخری عمر میں اللہ تعالیٰ بہت ساری ظاہری نعمتوں سے بھی ان کو نوازتے ہیں. اصل انعام تو اللہ آخرت میں دیں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کو جو ہے پٹیچر نہیں رکھتے، اللہ ان کو انعام سے نوازتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر انہوں نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ سے ملانے کا کام کیا، اللہ نے ان کو انعام عطا کیا. اللہ نے انعام عطا کیا. نوجوان طلبہ عزیز، محترم حضرات، میں اپنے مضمون کو، اپنی بات کو کنارے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، وقار کے ساتھ رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا پیو، اچھے گھروں میں رہو، اچھی گاڑیوں میں سفر کرو. کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھے اعمال کرو. اچھے اعمال کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھے گھروں میں رہو، اچھی سواری استعمال کرو. جی لیکن اچھے اعمال کرو، کچھ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ کہہ کر محبوب مسکرائے کہ اگر میری امت کے افراد کو کوئی مصیبت پہنچے اور یہ اس کو صبر کرے تو بھی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، اور اگر کوئی نعمت پہنچے اس نعمت پر یہ شکر کرے تو بھی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. تو دونوں ہاتھوں میں لڈو. میں دعا میں اللہ سے یہ کہتا ہوں، میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں مصیبت پہ رکھیں، پھر ہم اس پر صبر کریں، پھر آپ ہمیں جنت دیں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ آپ نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے، اور اس راستے سے جنت میں جانا نصیب آسان فرمائے. بھائی جب آئس کریم کھا کر انجوائے کر کے جنت مل سکتی ہے، اللہ کی رضا مل سکتی ہے، تو پرہیز کرنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے اللہ کے سامنے بہادری نہ دکھائے، اپنی کمزوری دکھائے. میرے پیارے اللہ آپ مصیبت دیں پھر میں صبر کروں. نہ پیارے اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، نعمتیں کھا کر کے بڑا ہوا ہوں. حق تو یہ ہے نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانتوں کی پروفائل گھس گئی، نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خشک نہیں ہوئی. ہم کتنے بڑے ناشکر ہیں، ہم کتنے بڑے ناشکر. اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں معاف کر. میں کئی مرتبہ پہاڑوں میں جاتا ہوں، ریگزاروں میں جاتا ہوں، ریگستانوں میں جاتا ہوں، اور کسانوں کے یہاں، دیہاتیوں کے یہاں قیام ہوتا ہے. بہت سے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک دیہاتی آدمی جھوپڑی کے اندر دوپہر تک کھانا کھا رہا ہوتا ہے. کتا پیر پسار کے بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے، بھینی بھینی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے. مالک کو ترس آتا ہے، روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے پھینکتا ہے، گوشت نوشی کی ہڈی اس کے سامنے ڈال دیتا ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، چباتا ہے، نالے کا بہتا ہوا پانی پی کر پھر اسی جھوپڑی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے. جب شام ہوتی ہے جھوپڑی کا مالک اپنا دروازہ بند کرتا ہے اور آنکھیں موند کے سو جاتا ہے. کتا پوری رات جاگ کر اس مالک کا پہرا دیتا ہے، میرا محسن مجھے روٹی دینے والا سویا ہوا ہے، خبردار کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی اس کی چوری نہ کر لے، کوئی اس کا دروازہ جیسے توڑ کے اندر نہ گھس جائے. وہ جاگ کر پہرا دیتا ہے، اور جو قدم بھی اس جھوپڑی کی طرف آتا ہے کتا بھرماتا ہے، بھونکتا ہے، خبردار میرا محسن میرا مالک آرام کر رہا ہے، غلط ارادے سے اگر آیا تو میرے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کتا سوکھے ٹکڑے کے شکر میں زندگی بھر پوری رات جاگ کر اپنے مالک کا پہرا دیتا ہے. اور ہم نے تر لقمے کھائے، کروڑوں لقمے کھائے ہیں، تر لقمے کھائے ہیں. کبھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کی کہ رب کا شکریہ ادا کر دیں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے. کتا جیت گیا، ہم تو ہارے ہوئے. کب ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ ہم پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، پیسہ ہونا چاہیے. ہر وقت یہی وظیفہ. قرآن پاک کو اپنا وظیفہ بناتے، اللہ کی یاد کو اپنا وظیفہ بناتے. آج کی رات سجدے کی رات، آج کی رات رکوع کی رات، آج کی رات تلاوت کی رات، آج کی رات تسبیح کی رات. ہماری راتیں ایسے گزرتی، لیکن افسوس کی بات ہے
افسوس کی بات ہے دوستو، غفلتوں کی تہیں ہمارے اوپر جم گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوستو یاد اس توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، سچے دل سے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کا شکر ہے کہ کلمات پڑھنے کے بعد ان توبہ طائب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معاملات کے مطابق اگر زندگی گزارے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ایک تشویش کے اخبار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھیں. نیز قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ روزانہ اہتمام کے ساتھ محبتوں سے کریں. 5 وقت کی نمازیں آگے پیچھے کی سنت کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور ایک خاص نصیحت یہ کہ موبائل فون کا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں. اللہ کی ولایت حاصل ہونے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ آ گئی. جو آدمی اپنے فون کا جائز استعمال کرے گا، کم سے کم استعمال کرے گا، انٹرنیٹ کو زیرو استعمال کرے گا، بقدر ضرورت بوقت ضرورت کرے گا، جی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اس کو عطا فرمائیں گے. اور جو ان کا بے محابہ استعمال کرے گا، گناہوں کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اب دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے.